Reconstruction of Ummah. dailymarkers.com. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو واقعہ واقعی دلوں کو بالکل جگہ دینے والا ہے. ایسا واقعہ کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی سخی آدمی ہے وہ اللہ کے دین پر مال خرچ کرتا ہے اور اللہ کے مخلوق پہ بھی خرچ کرتا ہے، جب اس کے سامنے بھی کوئی اس سے بھی بڑا سخی نظر آئے تو اس سے خوش ہونا چاہیے، اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے، اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس سے خوش ہونا چاہیے. لیکن آج کا ماحول ایسا ہے کہ جب کوئی سخی آدمی اپنے سے بہتر آدمی کو دیکھتا ہے تو وہ حسد کرنے لگتا ہے، وہ اس کی پیٹھ پیچھے برائیاں شروع کر دیتا ہے. ایک کتاب ہے حیات الحیوان، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کا. عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کی ایک زمین تھی. کبھی کبھار وہ اپنی زمین کو دیکھنے کے لیے نکلتے تھے، جیسے آج ہم لوگوں کا ماحول ہے کہ اگر کہیں کسی کی زمین ہو، کھیت ہو، باغ باغیچہ ہو تو اسے دیکھنے کے لیے لوگ نکلتے ہیں کہ چلے بھائی دیکھیں کیا حال ہے. تو ایسے ہی ایک دن عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ بھی نکلے اپنی جگہ دیکھنے کے لیے. تو راستے میں ایک کھجوروں کا باغ تھا جہاں ان کی زمین تھی. اس سے پہلے راستے میں ہی ایک کھجوروں کا باغ تھا. وہ وہاں رک گئے. وہاں انہیں ایک غلام دکھا اور کام کرتا ہوا نظر آیا. ایک غلام جب وہ اپنا کھانا لے کر آیا، وہ غلام، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاس صرف 3 روٹیاں تھیں، صرف 3 روٹیاں. ان 3 روٹیوں میں سے اس نے جو ہے پاس کھڑے ایک کتے کے سامنے ایک روٹی ڈال دی. ایک کتا تھا اس غلام کے پاس قریب میں. وہ غلام اپنی ان 3 روٹیوں میں سے ایک روٹی اس کتے کے سامنے ڈال دی. اس کتے نے اس روٹی کو کھا لیا. اس غلام نے پھر دوسری روٹی بھی اس کے سامنے ڈال دیا. اس کتے نے وہ بھی کھا لیا. اس غلام نے پھر تیسری روٹی بھی اس کتے کے سامنے ڈال دیا. تینوں روٹی، صرف 3 روٹی تھی. حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ کر خوش بھی ہوتے رہے. پھر عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ نے اس غلام سے پوچھا کہ اے غلام، کہ تو روزانہ کیا کھاتا ہے؟ تیری روزمرہ کی کیا خوراک ہے، کتنی ہے؟ تو اس غلام نے جواب دیا، جو آپ نے دیکھا بس وہی میری خوراک ہے، 3 روٹی. تو عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، تو پھر تم نے اس کتے کے لیے ایسی ہمدردی کیوں کیا؟ اب تم کیا کھاؤ گے؟ کیا کھاؤ گے؟ تیرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں ہے، اب تیرا کیا ہوگا؟ تو نے تو اپنی ساری روٹیاں اس کتے کو کھلا دیا تو نے. تو اس غلام نے کہا، یہ ہے سخاوت، یہ ہے سخاوت. اس غلام نے کہا کہ اس علاقے میں کتے نہیں آتے اور یہ کتا بہت دور سے بھوکا پیاسا آیا ہے، مجھے اس کو بھوکا لوٹانا گوارا نہیں ہوا کہ میں گوارا کروں کہ یہ کتا یہاں میرے علاقے سے بھوکا جائے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے. اللہ اکبر. تو عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، تو آج تمہارا گزارا کیسے ہوگا؟ آج تم کیا کھاؤ گے؟
اس نے کہا کہ آج کے دن میں بھوکا رہ لوں گا. سبحان اللہ, آج کے دن میں بھوکا رہ لوں گا. یعنی ایک غلام, اس کے پاس 3 روٹی اور اس کے اندر ایسی سخاوت کہ اپنی 3 روٹی ایک کتے کو کھلا دیا. اور آج ہمارا کیا حال ہے, آج ہم سب کا کیا حال ہے کہ ہمارے پڑوس میں کون کس انداز سے زندگی گزار رہا ہے, کون کیا کھا رہا ہے, کون کیا پی رہا ہے, کس کے یہاں فاقہ ہو رہا ہے, کس کے یہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے, اور کھانے کو ہے تو پھر کیا ہے, وہ کیا کھا رہا ہے, آج ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. یہاں ایک غلام اور اس کے اندر ایسی سخاوت, اور وہ کھلا بھی رہا ہے تو ایک کتے کو. یہ سن کر عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ تو میری فیاضی اور میری سخاوت کے چرچے کرتے رہتے ہو, جبکہ یہ غلام مجھ سے زیادہ سخی ہے. مجھ سے زیادہ سخاوت اس غلام کے اندر ہے. پھر انہوں نے اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیا. عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ نے اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیا اور پورا باغ خرید کر اسے ہدیہ دے دیا. میرے والد محترم ہمیشہ ایک مثال دیا کرتے ہیں, اور میرے والد محترم نے سنا حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے کتنا دیا, اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے کتنے میں سے کتنا دیا. میرا اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے کتنے میں سے کتنا دیا. اللہ تو یہ دیکھتا ہے اگر کسی نے 1,00,000 میں سے 1,000 دے دیا یہ بڑی بات نہیں ہے, اور کسی نے 10 روپے میں سے 9 روپیہ دے دیا یہ بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ یہ دیکھتا ہے. تو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ اور آپ کے یہ ملفوظ ہمارے والد صاحب ہمیشہ اجتماعات میں یہ بیان کرتے رہتے ہیں. میں نے بارہا سنا ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے اللہ کے دین کے خاطر جو تشکیل کیا ہے کہ جس کے یہاں جو ہے وہ اللہ کے دین پر لا کر لگا دے, لا کر پیش کر دے. قصہ مشہور ہے, معروف ہے, ہم سب نے سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا پورا مال اکٹھا کیا اور اس میں سے آدھا لے کر کے آئے کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. آدھا مال حضور کے سامنے پیش کر دیا. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے گھر کا مال جمع کیا اور پورے گھر کا مال اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے چلے ہیں. یہاں تک کہ اپنے جسم کا کپڑا بھی اتار کر اس سامان میں رکھ دیا, اور اس دن ایک ٹاٹ پہن لیا اور بٹن جو لگایا, کانٹے کی بٹن لگایا. یہ لباس جو پہننا تھا, جبرائیل آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور حضرت جبرائیل کا لباس بدلا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ اے جبرائیل آج تم نے کیا پہن رکھا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ کے دوست ابو بکر نے
آج اللہ کے دین کے خاطر اپنا سب کچھ لگانے کا ارادہ کر لیا ہے، یہاں تک کہ اپنے جسم کا کپڑا بھی اتار لیا ہے اور ایک ٹاٹ پہن لیا ہے۔ اللہ کو یہ ابو بکر کی ادا اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے آسمان کے سارے فرشتوں کو ابو بکر کے جیسا لباس آج پہنا دیا ہے۔ یہ ہوتی ہے سخاوت، کہ جب اللہ کے دین کے نام پر لگانے کا موقع آئے، یہ مت دیکھا کرو کہ کتنا لگاؤں، یہ مت دیکھا کرو۔ اللہ کے دین پر لگانے کا جب موقع آئے تو کوشش یہ کیا کرو کہ جتنا آپ دنیا میں لگاتے ہو اس سے زیادہ آپ کا مال لگے، کیونکہ یہ جو مال آپ کا لگے گا یہ جمع ہوگا، یہ آخرت کی پونجی ہوگی، یہ آخرت کی کامیابی کی پونجی ہوگی، یہ جنت کو حاصل کرنے کا ایک راستہ اور ایک سبب ہوگا، یہ نجات پانے کا ایک راستہ اور ایک سبب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یوں کہا کہ اے عمر، گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، پورے گھر کا مال اکٹھا کیا اور آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ آپ نے سوال بدل دیا کہ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر آئے رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اے ابو بکر، گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ، گھر میں تو میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ سوال بدل دیا، یہ نہیں کہا کیا لے کر آئے ہو، یہ سوال کیا کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر ایک امت کے لیے، جتنی بھی امتیں آئیں، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز فتنے کی تھی، اور میری امت کی فتنے کی چیز، میری امت میں فتنے کی چیز مال ہے، میری امت میں فتنے کی چیز مال ہے، میری امت میں فتنے کی چیز مال ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس لیے ہم اس مال کے فتنے سے بچیں، یہ آزمائش ہے، اس کا غلط استعمال نہ ہو، اس کا بیجا استعمال نہ ہو، غلط جگہوں پہ استعمال نہ ہو، نافرمانیوں میں استعمال نہ ہو، گناہوں میں استعمال نہ ہو۔ ہم سب کو فکر کرنی چاہیے، اپنے بارے میں فکر کرنی چاہیے، اپنی اولادوں کے بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ اگر ہماری اولاد ہمارے مال سے غلط راستے پر چلی گئی تو پکڑ ہماری ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم سب کو مل کر اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے درمیان کا ماحول اچھا ہو، ہمارے آس پڑوس کا ماحول اچھا ہو۔